آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کے دروس قرآن اور ان کے خطابات سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں، ان کی محافل میں آتے رہے ہیں، ان کے آڈیو اور ویڈیو کلپس دیکھتے رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کو کسی مذہب یا فرقے کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا؟ پہلے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں نے تو یہی دیکھا کہ انہوں نے جب بھی بیان کیا قرآن پاک کو کوٹ کیا، احادیث نبوی کو کوٹ کیا، تاریخ سے واقعات اٹھا کے ہمارے سامنے رکھے جو احادیث اور قرآن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ جب وہ بتائیں گے کہ ایک قوم مکار تھی، وہ بتائیں گے کہ ایک قوم نے دغا بازی کی، ایک قوم وعدے کر کے مکر جاتی تھی، تو وہ جو قوم وعدے کر کے مکر جاتی تھی، وہ قوم جو دغا کرتی تھی، وہ کہیں گے دس از اینٹی سیمیٹک، وہ کہے گی یہ ہمارے خلاف کیا گیا کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ لیکن ایکچولی ڈاکٹر صاحب قرآن حدیث اس پہ اپنے آپ کی توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ جی، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا جو بنیادی موضوع ہے جو بہت زیادہ جس پہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی جاتی ہیں، وہ ہے آج کے دور کی وہ تمام تر تعبیرات جو کہ احادیث اور قرآن میں دی گئی ہیں۔ یہ موضوع صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ بیسیکلی تینوں ابراہیمی مذاہب کا موضوع ہے، اور تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، ویڈیو پہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں۔ اب تو اس کے اندر ایک کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ سائنسدان بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اینڈ ٹائم کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے تباہ و برباد ہونے والی ہے، اور اس کا جو مالیکولر سٹرکچر ہے وہ آ گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن حدیث کے اندر اس آخری جنگوں کی بات کرتے تھے جو کہ لڑی جانی ہیں یہود اور نصارہ کے خلاف۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع کو وہ ٹوسٹ کرتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کی طرف، جو کہ ہیٹ سپیچ ٹوسٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سارے ایشو کے اوپر اپنا نقطہ نظر پرویل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے خود بھگتا ہے اس بات کے اوپر۔ میرے جو پورے یورپ میں امریکہ میں پابندی لگی ہے، ناروے کی میری ایک سپیچ تھی جو کہ فتن کے موضوع کے اوپر تھی، اور وہ اس علامۃ الکبریٰ پہ تھی، اس کی انگریزی ترجمہ کیا گیا، ترجمہ کر کے اس کو ہیٹ سپیچ میں میرے سارے ویزے وغیرہ کینسل کیے گئے، سب کچھ۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو مہم بلٹ اپ ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی بات پہ ہوئی ہے کہ ایک علمی گفتگو کو، ایک ایسی گفتگو کو جس کے ہر موضوع میں گفتگو ہوتی ہے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کون سا ایسا ان کا بڑا ایونجلسٹ ہے جو اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا؟ کون سا اس کا سوائے ایک کیتھولک چرچ کے یہ ذرا سا اوائڈ کرتے ہیں، ورنہ آرتھوڈاکس چرچ سے لے کے باقی سارے گفتگو کرتے ہیں اور علمی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کی آمد کے اوپر سب ہم حضرت عیسیٰ کی آمد کو کرتے ہیں، وہ اور طرح کے ریزریکشن کے کرتے ہیں، یہودی جو ہے مسیح کے کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب اس لیے اکٹھے ہوئے۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پیورلی خالصتاً علمی گفتگو کے اوپر اس کو کنورٹ کرنا، اس کو ٹرن کرنا، اس کے اوپر باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پہ بات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بتانا بھی چاہیے کہ ایک علمی گفتگو اور ہوتی ہے، کیونکہ ہیٹ سپیچ ڈاکٹر صاحب کے تو ہے نہیں۔ آپ ایک آنے والی سینیریو پیش کریں، اس پہ تو ہیٹ سپیچ تو ڈاکٹر صاحب آ ہی نہیں سکتی۔ عمر گزری ہے، ان کو ہم نے 70s میں سے سننا شروع کیا تھا، اور اس کے لے کے آج تک ان کی پوری اور یہ چینل بھی پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا۔ ہاں، یہ چینل پہ دیکھیں ایک کمیونٹی گائیڈ لائن کا ایک بڑا تصور بنا دیا گیا، اس میں ابھی ہماری خرابی بھی ہے۔ ایک تو ان کا تو اپنی بات ہے، مثلا فیس بک جو ہے اس میں کمیونٹی گائیڈ لائن کے حساب سے آپ کو آؤٹ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 1000 بندہ اگر شکایت کرتا ہے مل کے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا تو اس کو آؤٹ کر دیا۔ اب ہمارے ہاں 1000 بندہ چپ بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، میں بڑی آسانی سے، اور میں اپنے مسلمانوں سے بھی بلکہ درخواست کروں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی سپیچ سن کے بڑے آرام سے سو جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی سپیچ کے ساتھ وہ کرنے کیا والے ہیں۔ نارملی ہمارے یہاں اپریشیٹ کرنے کا تو تصور بہت کم ہے، لیکن اگر کوئی غلط بات کسی اور طرح سنتا ہوں میں، تو میں اس کی رپورٹ بھی نہیں کرتا ہوں کہ میری فیلنگ ہرٹ ہوئی، کیونکہ وہ سب سے پہلے کمپیوٹر ڈیٹا پہ بلیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا اپنا اسی کو ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک تو جنگ عوامی کی لیول پہ، ہم لوگ فیڈ بیک نہیں دیتے، اس کے بعد ریئیکٹ بھی نہیں کرتے۔ اب اس کے اوپر ریئیکشن بہت امپورٹنٹ تھا، جو کہ بہت آپ دیکھیں آپ کر رہے ہیں نا، باقی اکا دکا اور ٹی وی چینل کسی نے کیا ہوگا، ورنہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کے چینل نہیں، میں مین چینلز کی بات کر رہا ہوں، جو مین، اور کئی چینلز نے پروگرام کیے، ہم ذاتی طور پہ بھی اور ہمارے ادارے کی طرف سے بھی ان کے شکر گزار ہیں، لوگوں نے اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کبھی کسی مذہب یا فرقے کے خلاف کبھی بات کی ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں بنیادی طور پر قرآن کے استاد ہیں،
تو قرآن کے اندر جب آپ مختلف آیات جو ہیں ان کو جیسے شاہ ولی اللہ نے اس کی علوم کی قسمیں کی تو اس میں ایک باقاعدہ علم ہے جس کا نام ہے علم مخاصمہ، اور قرآن حکیم نے شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک باقاعدہ علم ہے جو ہر جگہ پہ چلتا ہے. اور علم مخاصمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسے فرقے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی بھی کی ہے قرآن نے، اور اس کی اصلاح بھی کی ہے، اور ان کو پھر دعوت دین بھی دی ہے. تو اب یہ تینوں کام جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اندر قیامت تک کے لیے موجود ہیں. اب وہ جو 4 فرقے اس وقت موجود تھے جن کے خلاف قرآن نے مخاصمہ کیا ہے، ایک یہود ہیں، ایک نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، اور چوتھے منافقین. اب ان چاروں کے ساتھ مخاصمہ وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ قرآن ہے. لہذا جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو آپ نے تو قرآن کی بات کرنی ہے. جب آپ قرآن کی بات کریں گے تو علم مخاصمہ جب آئے گا، جہاں جہاں قرآن کی وہ آیات آئیں گی وہاں یہود کی بات بھی ہوگی، نصارہ کی بات بھی ہوگی، اور مشرکین کی بات بھی ہوگی، اور منافقین کی بات بھی ہوگی. اب قرآن پن پوائنٹڈلی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے ہو، اور قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی خاص خطے کے لوگوں کو کہے کہ تم ایسے ہو. قرآن ایک کردار بیان کرتا ہے، اور جب وہ کردار بیان کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن اپنی ایک رائے بھی دیتا ہے، ایک ججمنٹ دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت. اب جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت ہوگی. قرآن یہ نہیں کہتا کہ فلاں ملک کے لوگ جھوٹے ہیں، یا فلاں خطے کے لوگ جھوٹے ہیں، یا فلاں مسلک کے، فلاں فرقے کے، یا فلاں گروہ کے. ایسا نہیں قرآن کہتا. قرآن تو ایک اصول دے دیتا ہے نا، جو اصول دیتا ہے اصول کے بارے میں ججمنٹ بھی دے دیتا ہے. اب ظاہر ہے لعنت اللہ علی الکاذبین آئے گی تو آپ اس کو ہیٹ سپیچ کسی موقع پہ کہہ دیں. جو جھوٹا ہوگا وہ کہے گا کہ جناب ہمارے اوپر یہ اس نے قرآن نے الزام لگا دیا ہے، تو وہ جو جھوٹا ہوگا تو اس کے اوپر لگے گا نا. لہٰذا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا سٹانس ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے. اگر وہ اپلیکیشن وہ جدید دور کی کرتے بھی ہیں، اینڈ آف ٹائمز جو ایک خاص موضوع ہے جس کے بارے میں اوریہ صاحب نے کہا کہ آج کل تو سائنسدان بھی یہ کام، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن ہو چاہے نہ ہو، یہ جو چاروں کے ساتھ مخاصمہ ہے یہ قرآن کا اسلوب ہے. لہٰذا یہی اسلوب ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنائے رکھا، اور اس اسلوب سے باہر وہ نہیں نکلے. کہیں پہ بھی کسی موقع پہ بھی میں نہیں دیکھتا، اگرچہ بہت ساری احادیث جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے احادیث کو بھی بنیاد بنا کے چیزیں آگے کوٹ کی ہیں، لیکن وہ اسی سرکل کے اندر جو قرآن کا دائرہ ہے اس سے وہ کبھی باہر نہیں نکلے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیور قرآن کے ٹیچر تھے، اور قرآن کی تعلیمات انہوں نے بتائی ہیں. اگر یہود کو یا نصارہ کو یا ان میں سے کسی بھی گروہ کو اعتراض ہے تو وہ دراصل ڈاکٹر اسرار صاحب پر اعتراض نہیں ہے، وہ قرآن پر اعتراض ہے.